بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک کے بعد ایک پلان فیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک پلان بنایا جاتا ہے، وہ فیل ہوتا ہے، پھر دوسرا پلان شروع کر دیا جاتا ہے، وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی تحریک انصاف اتنی سیٹیں کسی صورت لے ہی نہیں سکے گی، ہم نے سارے انتظامات کر دیے ہوئے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، کس طرح سے سب کو روکا جائے گا، اور پری پول رنگ اتنی زیادہ تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے لیے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے، اتنے زیادہ ووٹ پڑ گئے کہ سمجھ نہیں آئی اب کیا کرنا ہے، اور فارم 45 والا معاملہ بھی اب گلے پڑ چکا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال ہے کیا، یہ جاننے کے لیے اگر ہم صرف ایک چیز سے اندازہ کریں تو سب صورتحال واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، جب تحریک انصاف نے لیڈ لے لی اور اتنی بڑی تعداد میں جیتنے لگ گئے کہ یہ تو لگ رہا تھا کلین سویپ کر گئے ہیں، تو پھر راتوں رات رزلٹ روکے گئے، اور رزلٹ روک کر کہا گیا کہ اچھا ان کے اب ہم 100 سے بھی کم نہیں کر پا رہے، کیا کریں، جتنا ہو سکتا تھا کر دیا۔ 180 کے لگ بھگ سیٹیں تھیں، ان کو تقریباً 100 پر لے آئے یا 100 سے کم پر لے آئے۔ لیکن اب بھی مسئلہ یہ تھا کہ کیا کیا جائے۔ اگر صرف نون لیگ کی حکومت بنانی ہے، نون لیگ کو کانفیڈنس دینا ہے، جو کہ نہیں دیا جا سکا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ میاں نواز شریف صاحب تو اب دل برداشتہ ہو گئے ہیں، اور نون لیگ کے جتنے بھی حلقے ہیں یا ان کا سوشل میڈیا ہے، رہنما ہیں، وہ اس وقت اتنا بالکل رود ہو رہے ہیں باقاعدہ، اور ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے کہ جی نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے، نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے، کیونکہ اس طرح کا وزیر اعظم نواز شریف اب بننا نہیں چاہ رہے، کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس سے وہ نکل نہیں سکیں گے، فارم 45 سے وہ نکل ہی نہیں سکتے۔ یاسمین راشد صاحبہ نے میاں نواز شریف کو ہرا دیا ہے، وہ ہر طرف سے ہار چکے ہیں۔ اب یہ زور زبردستی کی جو حکومت بننی ہے، جو شاید چند دن ہی چل سکے، کچھ وقت ہی چل سکے، اس میں میاں نواز شریف صاحب شاید اور رسوا نہیں ہونا چاہتے اور بے عزتی برداشت نہیں کرنا چاہتے، تو لہٰذا وہ تو خود ہی سائڈ پر ہو گئے اور شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا۔ لیکن ان کو حوصلہ دینے کے لیے، جس طرح آپ نے دیکھا، وہ اسد طور نے بھی اس بارے میں ڈسکس کیا کہ جی نواز شریف صاحب جب اٹھ کر چلے گئے، جب جس طرح سے ریزلٹس آ رہے تھے، اور اب دیکھیں نا یہ پلانز پہلے میں آپ سے روزانہ بنتے ہیں، روزانہ فیل ہوتے ہیں۔ اب وہ جو بند کمروں کا پلان تھا، وہ جب فیل ہوتے دیکھا میاں نواز شریف صاحب نے، تو وہ مالٹن آفس سے چلے گئے تھے۔ پھر شہباز شریف نے جا کر منت سماجت کی اور کہا جی میں بھی کرتا ہوں ٹھیک، پھر جا کر ملے اور سارا چیز کہ جی رات کو ہی پھر ساری چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئیں، اور اس طرح سے تبدیل ہونی شروع ہوئیں کہ جی لاکھ جو ووٹ زیادہ پڑا ہوا ہے اس کو جس طرح سے چینج کرنا ہے، پھر آرز کے دفتر بند کر دیے گئے، سارا کچھ ہوا۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ ہم آزاد امیدوار بھی آپ کی طرف لے کر آئیں گے، اور اس میں سب سے پہلے تھے وسیم قادر، اور آپ نے دیکھا کہ وہ چند دن کیا 48 گھنٹے پہلے تک کیا کچھ کہہ رہے تھے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے اور نون لیگ کے خلاف، کہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ سب باتیں کرتے تھے۔ پھر اچانک مریم صاحبہ کے ساتھ ان کی تصویر نظر آئی، اور کہ جنہوں نے نون لیگ جوائن کر لیا، لیکن اس کے بعد مریم صاحبہ اس طرح نظر نہیں آئیں، کسی لوٹے کے ساتھ اس طرح سے تصاویر نہیں بنائی گئیں، یا اس طرح سے شمولیت بڑے پیمانے پر نہیں اختیار کروائی گئی، بلکہ ایک نوجوان جو NA 262 سے بتایا جاتا ہے، اس کا ایک ویڈیو پیغام آیا کہ جی میں والدہ کی بیماری کی وجہ سے علیحدہ ہوں، میرا فون اس لیے بند ہے، اور میں عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوں۔ ابھی تک یہ بیان آیا ہے، وہ بدل بھی سکتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس کا اتنا بیکلیش آیا وسیم قادر کے معاملے کا کہ سوچا گیا کہ اب مزید اس طرح سے لوٹے نہ ہی بنائے جائیں، کیونکہ یہ اور زیادہ بدنامی ہے، اور اس کے مقابلے پر بہتر یہ ہے کہ جو دوسری طرف زرداری صاحب اور ساروں نے اکٹھے ہونا ہے ان کو اکٹھا کر لیا جائے، تو تب بھی میجورٹی بن جائے گی، تو اس کو کسی طرح سے چلا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اب مزید یہ جو آزاد امیدوار ہیں، یعنی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، ان کو توڑا جائے، اور ایک اور زیادہ بدنامی ہوگی۔ نون لیگ ویسے ہی پریشان ہے کہ ہمارے پلے کیا رہ گیا، اور یہ لوگ تو ان کے ہوں گے نہیں، پہلے ہی جو لوٹے لائے گئے تھے اس کی وجہ سے نون لیگ کی اتنی بدنامی ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی IPP کے ساتھ سیٹ ڈسمنٹ کی وجہ سے تباہی ہوئی۔ تباہی جناب یہ جو کچھ کیا گیا پچھلے 2 سال میں اس کی وجہ سے ہوئی ہے، لوگ اب سمجھدار ہیں، لوگوں میں شعور ہے، اس وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کیا، اس میں تمام چیزوں نے حصہ ڈالا، یہ IPP والا معاملہ بھی ہے۔ تو اب جب آپ پھر اس سے باز نہیں آ رہے، لوٹے آپ پھر اکٹھے کر رہے ہیں، جس طرح پہلے اکٹھے کیے اس سے بھی آپ کو نقصان ہوا، اب مزید اکٹھے کرنے کی کوشش تھی، تو پارٹی کے اندر بھی یہ ہوا، اور ویسے بھی فیصلہ سازوں کی حد تک بھی ہوا کہ نہیں یہ کام کیا ضرورت تھی کرنے کی، یہ تو خراب ہو گیا کام، تو پھر پلان چینج ہوتا ہے۔ اب وسیم قادر کی صورتحال کیا ہے، اس پر جناب آپ یہ دیکھیں کہ لطیف کھوسہ صاحب نے باقاعدہ پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ اب اس کا حال یہ ہو گیا ہے وسیم قادر کا کہ وہ نہ اپنے گھر والوں سے مل سکتا ہے، نہ اپنے گھر جا سکتا ہے، نہ محلے میں نکل سکتا ہے، یہ اس کا حال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس طرح سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ وہ اب کہیں کا نہیں رہا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اب لوگ ظاہر ہے سوچیں گے کہ آئندہ کیا کیا جائے، اگر ہم بھی اسی طرح لوٹے ہوں گے تو پھر ہمارا حال بھی یہی ہوگا، اس سے بھی برا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جیل میں جو خواتین ہیں، عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور طیبہ راجہ، ان کی قیدی وین سے جو گفتگو نظر آئی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جی وسیم قادر کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو ووٹ تو عمران خان کا پڑا، تو یہ کس طرح سے انہوں نے کیا ہے کہ جی ادھر چلے گئے۔
تو اتنی بدنامی ہے کہ وہ دیکھیے جو خواتین جیل میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، وہ بھی وہاں پر تنقید کر رہی ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لطیف کوثر صاحب کے بقول وسیم قادر نہ اپنے گھر جا سکتے ہیں، نہ گھر والوں سے اس طرح مل سکتے ہیں، نہ محلے میں جا سکتے ہیں۔ ووٹ تو اب آپ سمجھے ختم ہو گیا، نون لیگ کا تو اپنا ووٹ کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ ان کو کیا آئندہ ووٹ ڈلوائیں گے؟ تو سیاست ان کی ختم ہو گئی۔ یہ تو چھوٹیے نا، یہ تو ایک چھوٹا سا مہرہ تھے، جو اصل بڑے لوگ تھے، بڑے مہرے تھے۔ آپ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ جو محمود خان ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پریس خٹک کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ جو انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹری بنائی تھی، اس کا کیا پرسان حال ہے، ختم ہو گئی، کہانی ختم ہے۔ اور اسی طرح سے آپ آئی پی پی کا دیکھیے، یعنی اب دیکھیں وسیم بدامی صاحب نے اپنے شو میں پوچھ ہی لیا فیاض الحسن چوہان سے کہ چوہان صاحب آپ تو یہ کہتے تھے، اور یہ تمام پروگرامز میں جا کر کہتے تھے کہ جی جو آزاد ہوں گے، چونکہ جب بلہ چھین لیا تو بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جی جو آزاد ہوں گے وہ بھی آئی پی پی میں آئیں گے، تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بہت زیادہ نہیں ہوئی نو کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے، اب یہ آزاد بھی ہماری طرف آنے ہیں۔ دیکھیں پلانز کیا تھے، روز بدلتے ہیں، اب کہ جی آزاد بھی ہماری طرف لائے جائیں گے۔ تو آزاد نے کیا آنا تھا، تو ان کے تو اپنے جو رہنما تھے وہی آزاد ہو گئے، انہوں نے سیاست کو ہی خیر بات کہہ دیا، انہوں نے پارٹی چیئرمین شپ بھی چھوڑ دی، ان کو نہیں پتہ آنے والے حالات کیا ہیں، انہوں نے سب دیکھ لیا، ان کو بھی ظاہر ہے بڑے پلان سمجھائے ہوں گے کہ جی یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو جب اتنے انہوں نے پلانس فیل ہوتے دیکھے، انہوں نے کہا بس جس طرح علیم خان اور اورون چودھری کو جتوایا گیا ہے، اب آپ سوچیں وہ کس طرح سے چیزیں رہ سکیں گی۔ ہر کوئی لکھ رہا ہے، اور یہ جو بات ہے نا جی کہ نگران وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو گئے بس اب آگے بڑھیں چلیں، اور کچھ ہمارے بڑے سینئر صحافی بھی کہہ رہے ہیں بس جو ہونا تھا ہو گیا آگے بڑھے، نہیں، یہی تو غلط فہمی ہے کہ جی ہر دفعہ ہو جاتا ہے ایسے ہی ہو جائے گا۔ بھئی ہر دفعہ لوگ لوٹوں کو بھی برداشت کر لیتے تھے، اب نہیں کر رہے۔ ہر دفعہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا جی ہو گیا الیکشن، چھوڑیں پرے، بس ہم نے ووٹ ڈال دیا تھا۔ نہیں، لوگوں میں اب غم و غصہ ہے، ریزنٹمنٹ ہے، اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسے چل سکتا ہے نظام، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سمجھا جا رہا ہے نا کہ جی اسی طرح ہو جائے گا، تو بھی آپ دیکھیے بلوچستان میں ابھی تک احتجاج چل رہا ہے، اور یہ لوگ جو ووٹ ڈال چکے اور ان کے ساتھ یہ ڈاکہ مارا گیا ہے، یہ پاکستانی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان لوٹوں کی جو گئے ہیں وسیم قادر کی صورت میں یا دوسرے جو سوچ رہے ہیں، ان کی سیاست ختم ہوگی ہی، جس طرح آپ نے دیکھ لیا باقی لوگوں کی ہوئی ہے جو گئے تھے استحکام پاکستان پارٹی میں۔ جب ان کا جو سربراہ ہے وہی فارغ ہو گیا تو باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے جو وہاں پر گئے تھے؟ محمود مولوی صاحب کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، اور فروخ حبیب صاحب ہوں یا علی نواز امان ہوں، وہ تو ابھی بھی دل سے شاید تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکے، عثمان بزدار نہیں لڑ سکے۔ تو اب یہی حال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہونے والا ہے۔ یہ اب اتنی مشکل میں آنے والے ہیں اگلے چند دنوں میں کہ یہی جو آپ نے وسیم قادر وغیرہ کا حال دیکھا ہے، جس طرف یہ چل پڑے ہیں ان کا یہ حال ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ خواجہ آصف کو ابھی بھی مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جی ابھی بھی عزت بچا لیں، اور یہ ریحانہ ڈار صاحبہ آپ سے جیتی ہیں، اس طرح نہ کریں اور شاید کچھ عزت بچ جائے۔ طارق فضل چودھری صاحب ہوں، دیگر آزاد اراکین کے مقابلے پہ جو ہارے تھے، طارق فضل چودھری سمیت دوسرے لوگ اور نون لیگ کے، ان کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتوں کا تو آپ کو پتہ ہے سسٹم اور ہے، لیکن وہاں پر صحافی سوال پوچھ رہے ہیں کہ فارم 45 آپ کے پاس ہے، فارم 45 پر آپ بات کیوں نہیں کرتے، آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں جی میرے پاس ہیں، سارے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمیں دکھائیں، کہتے ہیں میں آپ کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں، غصے میں چلے گئے۔ تو یہ فارم 45 جو ہے یہ ان پر ایک کوڑے کی طرح برستا رہے گا جتنا عرصہ بھی، یعنی یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح حکومت نہیں چل سکتی، کیونکہ آگے جو حالات آ رہے ہیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں چند چیزیں جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے مارچ میں آپ نے مذاکرات جو ہے وہ کرنے ہیں دوبارہ پروگرام کے، اور اس سے پہلے سرکولر ڈیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ جی چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کس طرح سے کم کریں، اور جو شرائط رکھی گئی آئی ایم ایف کے سامنے انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، اس کے درمیان اور اگلے پروگرام کے درمیان ہم کچھ کر لیں گے، تو آئی ایم ایف کو پھر اس کے بعد کیسے منائیں گے؟ پھر ابھی گیس کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمت مزید بڑھنے والی ہے، پیٹرول پھر کہا جا رہا ہے 15 تاریخ کو جناب پھر مہنگا ہونے لگا ہے۔ تو یہ مہنگائی لوگوں کو اتنا گرا دے گی کہ ان کے پاس اور کوئی حل نہیں رہے گا کہ وہ پھر سڑکوں پر ہوں گے۔ تو یہ حکومت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے جوڑی جا رہی ہے، یہ جو پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے یہ پی ڈی ایم پارٹ 1 سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ اتنی زیادہ بربادی ہوئی ہے، تاریخ کے بدترین وزیر اعظم شہباز شریف ثابت ہوئے، تاریخ کی بدترین کابینہ، تاریخ کی بدترین حکومت، بدترین کارکردگی پی ڈی ایم 1 میں تھی، پی ڈی ایم 2 اس سے بھی بدتر نظر آ رہی ہے، اور یہ نون لیگ کو بالکل ہی ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے میاں نواز شریف صاحب اور ان کا جو دھڑا ہے وہ مایوس ہو کر بالکل سائڈ پر ہو گیا ہے، اور اب آپ دیکھیے گا کہ کیا یہ سارا سلسلہ بنتا ہے۔ یہی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی پتہ لگ رہی ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اس طرح ہمیں ووٹ نہیں دینا، لیکن مجبوری ان کی یہ ہے، اور اسی لیے وہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے ہم سپورٹ کر دیں گے لیکن نہیں ہم ساتھ نہیں ہوں گے، تاکہ ہم لوگوں کے
آگے یہ دکھا سکیں، لوگوں کی نظر میں دکھا سکیں کہ جی وہ دیکھیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو آپ نے یہی فارمولہ PDM-1 کے بعد اپنایا تھا. کیا لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا؟ کیا لوگوں نے آپ کو پھر پذیرائی دی؟ کیا لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا؟ نہیں ہو سکا. اور اب تو وہ بہانہ بھی نہیں کہ بار بار نہیں ہو سکتا. پہلے تو کہہ دیا نہیں PDM میں ہم گئے تھے، بچانے کے لیے گئے تھے، فلاں گئے تھے اور ہم کیا کرتے. تو اب دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ شیر وزیر مملکت کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے رات 11 بجے تک مجھ سے رابطہ کرتے رہے کہ جی ہم نون لیگ کی بجائے آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل شیل کا کوئی اس طرح کا سمجھوتا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی صورتحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی انتخابات تو پھر بھی ہم جیتیں گے، اور وہ جیت گئے. تو اب آگے کی اسٹریٹجی بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک مضبوط حکومت بنا کر آگے بڑھنا ہے. اور ابھی تک وہ اس پر امید ہیں کہ اگلے 2 ہفتے میں، یہاں تو روزانہ پالیسیز چینج ہوتی ہیں، پتہ نہیں اگلے 2 ہفتے میں کیا ہو جائے، نہیں تو کم از کم ان کے پاس اپوزیشن ایک ایسی مضبوط ہوگی جو کسی بھی وقت حکومت کو گرا پائے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.